قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. اللہ رب العالمین نے ان خاتون کی بات قبول کر لی جو اپنے شوہر کے سلسلے میں آپ سے مجادلہ اور بحث کر رہی تھی اور اللہ رب العالمین سے فریاد کر رہی تھی اور اللہ آپ دونوں کی بات سن رہا تھا. بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. آپ میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں اس سے وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی ہیں. بے شک ان کی مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے انہیں پیدا کیا ہے اور یہ لوگ جو بات کہتے ہیں وہ منکر اور جھوٹ بات ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ اور اللہ معاف کرنے والا مغفرت کرنے والا ہے. اور آپ میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں پھر وہ اگر اپنی بات سے رجوع کرنا چاہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ چھونے سے پہلے وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا چھونے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں. اس بات کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے اور اللہ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھتا ہے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا پھر جو اس کی طاقت نہیں رکھتا ہو تو وہ چھونے سے پہلے مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے اور جو اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ یہ اس لیے تاکہ تمہارا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان پختہ ہو جائے اور یہ اللہ کی نازل کردہ حدود ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے ٹکراؤ کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل و خوار ہو جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ہو گئے ہیں اور یقیناً ہم نے واضح آیات اتاری ہیں. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ اور کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا اس دن اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو جمع فرمائے گا اور انہیں ان کے اعمال دکھلا دے گا. احصاہ اللہ ونسوہ اللہ انہیں شمار کرائے گا انہیں گنائے گا حالانکہ وہ اسے بھول چکے ہوں گے. واللہ علی کل شیء شہید اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. یہ سورہ مجادلہ ہے. اس صورت کے اندر خاص طور پر شروعات کے اندر ہی جیسا کہ صورت کا نام بھی اسی سے منسوب ہے کہ ایک خاتون کا واقعہ ذکر ہے کہ جن کے شوہر نے ان کے ساتھ زہار کر لیا اور زہار کے بعد کیا معاملہ پیش آتا ہے مشرکین مکہ کے یہاں پر زمانے جاہلیت میں کیا ذکر تھا وہ بات ابھی آ رہی ہے. تو سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین نے یہاں بات بیان فرمائے کہ اللہ نے ان خاتون کی بات کو قبول کر لیا جو اپنے شوہر کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ مباحثہ یا جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ رب العالمین آپ دونوں کی باتوں کو سن رہا تھا. بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے.
زہار اصل میں کہتے ہیں یہ آج بھی ہو سکتا ہے، حالانکہ کرنا غلط ہے، گناہ ہے، لیکن اگر کوئی کر لے تو اس کے لیے بھی یہ مسئلہ قیامت تک کے لیے ہے۔ زہار کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ زمانہ جاہلیت کے اندر اپنی بیوی سے کسی بھی وجہ سے، کوئی وجہ ہو یا وجہ نہ بھی ہو، تب بھی وہ کہہ دیا کرتے تھے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، یا تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے، یا تو میرے لیے میری ماں، کوئی ایسے عضو سے تشبیہ دے دی یا ایسے عضو سے ملا دیا جس عضو کا دیکھنا اس کے بیٹے کے لیے بھی اپنی ماں کا دیکھنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ران کا ذکر کر دیا، پیٹھ کا ذکر کر دیا، اسی طرح اور کسی ایسی چیز کا ذکر کر دیا جو بیٹا بھی اپنی ماں کا نہیں دیکھ سکتا ہے۔ مشرکین مکہ کے یہاں پر یہ رواج تھا یا بری رسم اور بری عادت ان لوگوں کی تھی کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا تھا کہ انت علیہ کا ظہر امی، کہ تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یا ماں کے علاوہ کوئی اور بھی محرمات ابدیہ یعنی بیٹی ہے یا بہن ہے، بیوی ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، ایسی محرم جو ہمیشہ کے لیے اس کی محرم ہے، کسی رشتے کی وجہ سے محرم نہیں بنی بلکہ خونی رشتہ ہے اس کی وجہ سے وہ محرم بنی، ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ وغیرہ، یا بھانجے یا بھتیجی، کوئی بھی جو محرم اس کی ہمیشہ کے لیے ہے، یعنی ایسی خاتون یا ایسی عورت جس سے نکاح کرنا اس کا حرام ہے اور جس سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، ایسی کسی محرم سے اگر اس نے اپنی بیوی کی نسبت کر دی اور اس سے اس کی مشابہت کر دی یا اس سے ملا دیا اور یہ کہا تو میرے لیے میری بیٹی یا بیوی یا ماں یا بہن کی طرح ہے، اور خاص طور پر اس کے ایسے عضو کے بارے میں ذکر کر دیا جس عضو کا دیکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس بیٹے کے لیے اپنی ماں کی پیٹھ کو دیکھنا جائز نہیں ہے، ران کو دیکھنا جائز نہیں ہے، یا اسی طریقے سے کسی بھی ایسے عضو سے ملا دیا جس کا دیکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، تو اب مشرکین مکہ کے یہاں پر ایسا کہہ دینے کی وجہ سے وہ عورت اس مرد کے لیے، وہ بیوی اس شوہر کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ یہ طلاق سے بھی زیادہ خطرناک مسئلہ تھا، کیونکہ طلاق کے اندر تو طلاق کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، طلاق رجعی بھی ہوتی ہے، اس میں رجوع کر سکتے ہیں، یا ایسی طلاق بھی ہوتی ہے کہ بعد میں نکاح ہو سکتا ہے، لیکن یہ زہار اتنا خطرناک ہوتا تھا کہ اگر کسی مرد نے اپنی عورت کو تشبیہ دے دی اپنی کسی محرم کے کسی عضو سے، تو اس کے بعد وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ یہ رسم زمانے جاہلیت کے اندر بہت زوروں پر تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن کریم نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبی رحمت بنا کر جب مبعوث فرمایا تو بہت ساری غلط رسموں کی آپ نے اصلاح فرمائی، بہت سارے برے طریقوں کی آپ نے اصلاح فرمائی، کچھ کو بالکل ختم کر دیا یا کچھ کی خرابی کو دور کر دیا اور اس کی اصل شکل کو باقی رکھا۔ اسی میں سے زہار بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن کریم نازل ہوا تو اللہ رب العالمین نے اس کی خرابی کو اور جو برائی اس کے اندر تھی اس کو دور فرما دیا اور کہا زہار وہار کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، تمہارے ایسا کہہ دینے سے تمہاری بیویاں تمہاری ماں نہیں بن جائیں گی، اور اگر کوئی بغیر نسبت کے بھی کوئی اپنی ماں کہہ دے تو اس کے کہنے سے ماں نہیں بن جائے گی، بلکہ ماں تو وہی ہے الا اللائی ولدنہم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ حقیقی معنوں میں ماں وہی ہوگی جس نے اس کو جنا ہے، اس کو پیدا کیا ہے، تمہارے ایک بیوقوفی والی بات کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جائے گی۔ تو پہلی چیز تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بات بیان فرما دی کہ ماں نہیں بنے گی، یہ بات بالکل پکی ہے کہ ماں نہیں ہے، بلکہ جو بیوی ہے وہ بیوی ہی رہے گی۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن کریم نے یہ بات فرما دی اور یہ اصلاح فرما دی کہ بھئی وہ ماں نہیں بنے گی، آپ نے جو کہا ہے وہ لغو بات ہے، آگے کہا منکرم من القول وزورا، وہ بات جو کہی ہے وہ منکر ہے، یعنی ایسی بات ہے جس میں نکیر کری جائے، جس کی پکڑ کری جائے، غلط بات کہی ہے، اور وزورا اور جھوٹ بھی ہے وہ بات۔ تو جب جھوٹ باتیں غلط باتیں تو پھر آخر اس کے کفارے کی کیا ضرورت تھی؟ جو کہ آگے آ رہا ہے کہ ماں نہیں بنی ہے لیکن اس کے بعد بھی جب تم نے ایسا کہہ دیا ہے تو یہ کام کرنا پڑے گا جو آگے آ رہا ہے، تو آخر اس کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی ظاہر سی بات ہے جب یہ کہہ دیا ہے تو ماں نہیں بنی، بات ہی ختم، تم نے بیکار جملہ کہا ہے۔ لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک انسان کا سب سے بڑا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ انسان کوئی بھی بیکار اور لغو بات نہ کرے، کوئی بھی ایسی بات نہ کرے جس کا کوئی سینس نہ ہو، جس کا کوئی مطلب نہ ہو، جو بیکار ہو، لغو بات ہو، غلط بات ہو، لایانی بات ہو، جس کا کوئی مطلب نہ ہو۔ ایسی بات کرنا ایک انسان اور خاص طور پہ ایمان والے کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ ایسی بیکار بات کرے جس کا کوئی مطلب نہیں ہے، یا ایسی جھوٹ بات کہے جس کو بولنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس پر روک لگا دی کہ قیامت تک بھی تم ایسی باتیں نہ کرو۔
ٹھیک ہے وہ ماں تو نہیں بنی، اب جب ماں نہیں بنی تو کوئی انسان غصے میں اپنی ماں کی طرح تشبیہ دیتا رہے اس کو، یا بہن کی طرح تشبیہ دیتا رہے، بھائی ماں تو بنی نہیں نا، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے، تو انسان کے لیے راہیں کھل جائیں گی یہ بات کہنے کی۔ اور یہ بات چونکہ نفسیاتی طور پر چاہے گناہ نہ ہو، لیکن اگر کسی نے اپنی بیوی کو ماں کی طرح کہہ دیا تو سب سے بڑی دل آزاری اس کی بیوی کی ہوگی، سب سے بڑی دل آزاری اس کی ہوگی، اس کی بیوی کا دل دکھے گا۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام باتوں کے دفع کرنے کے لیے، ان تمام باتوں کو دور کرنے کے لیے یہاں کفارہ لگا دیا کہ تاکہ تم ایسی بات مت کرو۔ اس وجہ سے کہ ہم جو گناہوں کی یہ لسٹ دیکھتے ہیں، اور جو کبیرہ گناہ خاص طور بڑے بڑے گناہ ہیں، ان میں اکثر گناہوں کا تعلق انسان کی زبان سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اپنی مبارک زبان کو پکڑ کر، اور یہ کہا کہ اس کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے، اس کی وجہ سے۔ اور ایک موقع فرمایا کہ دو چیزوں کی تم مجھے حفاظت کی ضمانت دے دو، ان میں سے ایک زبان ہے کہ اس کے صحیح استعمال کرو گے، ان کا غلط استعمال نہیں کرو گے، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بول ابن آدم پر بار ہے، ہر بول ابن آدم پر وزن ہے، اس کو ثابت کرنا پڑے گا کل قیامت کے دن۔ اگر جھوٹ کو دیکھا جائے، چغلی کو دیکھا جائے، غیبت کو دیکھا جائے، بہتان کو دیکھا جائے، گالی گفتار کو دیکھا جائے، اسی طریقے سے اور بھی چیزوں کو دیکھتے چلے جائیں اگر، تو اس میں زبان کا بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا رول ہے زبان کا، کہ انسان زبان کا صحیح استعمال کرے۔ اسی لیے صوفیاء اکرام اہل اللہ اگر کوئی ان کے پاس جاتا ہے تو زبان اور دل اس پر سب سے زیادہ محنت کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض صوفیاء تو کسی کی حالت کو دیکھ کر، اس کی کیفیت کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں تم بولا مت کرو، تم خاموش رہا کرو، کیونکہ تمہارا خاموش رہنا ہی تمہارا علاج ہے۔ کوئی اس کو ذکر و اذکار نہیں بتایا کہ اس کی پابندی کرو یا یہ کرو یا کچھ نہیں، بس یہ کہا تم خاموش رہا کرو، اور بولنے سے پہلے غور کر لیا کرو کہ میرے یہ بات بولنا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ یا تو کہا جاتا ہے نا بولنے سے پہلے تولو، اتنا تولو کہ انسان کو پتہ چل جائے کہ ہاں میری بات بولنے لائق ہے یا نہیں ہے، کیونکہ زبان کے فساد کی وجہ سے بہت سارے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ کئی سارے ایسے معاملات ہیں کہ انسان کا زبان کا غلط استعمال کرنا، زبان کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے بہت بڑے بڑے خرابیاں، چاہے وہ خاندان کے اندر ہوں، گھر کے اندر ہوں، علاقے میں ہوں، دوست احباب کے اندر ہو، آس پڑوس کے اندر ہو، اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں انسان بڑا فخر کرتا ہے۔ زبان کے استعمال پر انسان کو بڑا فخر ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کو ایسا بول دیا، فلاں کو ایسا سنا دیا۔ اگر وہ حق بات تھی جس کا کہنا ضروری تھا تب تو کہی جائے گی، لیکن بہت ساری ایسی باتیں جن کے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، جس کو نہیں کہا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن انسان نے وہ بات کہی، اچھا کہنے کے بعد خود پچھتاتا ہے وہ۔ اور اللہ دنیا میں بھی دکھاتا ہے کہ جب دنیا کے اندر کہنے کے بعد انسان پچھتا رہا ہے کاش کہ میں یہ بات نہیں کہتا، تو آخرت کے اندر انسان کتنا پچھتائے گا کاش کہ میں یہ بات نہیں کہتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اصلاح کے اعتبار سے فرمایا کہ یہ نہیں کہ بس کہہ دیا تو ٹھیک ہے، نہیں بلکہ کیوں کہا، یہ بات تم نے کہی کیوں، بات غلط ہے، تمہارے کہنے سے ماں نہیں بن جائے گی، لیکن اس کے بعد بھی تمہیں اس کی توبہ کرنا پڑے گی، اللہ سے استغفار کرنا پڑے گا، اور ساتھ میں یہ چیزیں کرنا پڑیں گی تاکہ تم جو ہے آئندہ یہ کام نہ کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کی بات سن لی، قبول کر لی، وہ عورت جو آپ سے مجادلہ یا جھگڑا کر رہی تھی۔ اب یہاں مجادلہ جو ہے جنگ اور جدال کے معنی میں نہیں ہے، جھگڑے کے معنی میں نہیں، لغوی اعتبار سے اس کا مطلب چاہے جھگڑا ہو، لیکن اصل میں اس کا معنی جھگڑا نہیں ہے، کیونکہ نبی سے جھگڑا کرنا ایمان والے کا یہ کفر ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی بنیاد پہ کوئی یہ سوچے کہ نبی سے جھگڑا کر رہے ہیں، کیونکہ بعض لوگوں نے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ جنہوں نے بعد میں صحابہ کرام کی کچھ غلطی کوتاہیوں کو ذکر کر کے کہا فلاں صحابی اس وجہ سے نعوذ باللہ کافر ہو گئے تھے، یا فلاں صحابی اس وجہ سے نعوذ باللہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے تھے، انہوں نے ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں کو اٹھایا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتیں اٹھانے کے بعد میں عوام کے دماغوں میں بات ڈالی ہے کہ صحابی بھی کفر کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ظاہر سی صحابیہ تھیں، اور حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ بڑی مشہور صحابیہ ہو گئی، اور مشہور اور ہو گئی اس وجہ سے کہ ان کے واقعے میں قرآن کریم نازل ہو گیا، تو کہ یہ بھی جب صحابیہ نبی سے جھگڑا کر سکتی ہیں تو دیگر صحابہ بھی جھگڑا کر سکتے تھے۔ حالانکہ یہاں پہ مجادلہ جھگڑے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ اپنی بات کو بار بار منوانے کے لیے، اپنی بات پر اصرار کرنے کے لیے ہے۔ قرآن کریم میں ایک موقع پر ہے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت موعظت سے دعوت دینے کا کہا، اور کہا جھگڑا کرو اچھے طریقے کے ساتھ، یعنی جھگڑا ہمیشہ برے طریقے سے نہیں ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی غلط طریقے سے جھگڑا کر ہی نہیں سکتے تھے،
بلکہ آپ کے بارے میں تو خود آپ نے فرمایا کہ مجھے مکارم اخلاق، اخلاق کی جو چوٹی ہو سکتی ہے، اخلاق کی انتہا ہو سکتی ہے، عمدہ اخلاق کی جو تصور سے آخری چیز ہو سکتی ہے، اس کو بھی اللہ نے مکمل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ لَأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اخلاق کی عمدگی کو بھی اللہ رب العالمین نے مجھے مکمل کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ میرے بعد عمدہ اخلاق اس اعتبار سے کسی کے نہیں ہو سکتے۔ اللہ ان کو بھی فرما رہا ہے کہ آپ بھی جھگڑا کرو، تو کہا جھگڑا یہاں پہ احسن طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے ایک بچہ اپنے باپ سے کسی چیز کے اصرار کے لیے بار بار مطالبہ کرتا ہے، وہ روتا بھی ہے، ضد بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، کسی طرح میری بات مان لی جائے۔ تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ یہ بات کر رہی تھی، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہہ رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہی معاملہ ہو گیا کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ زہار کر لیا ہے اور مجھے کہہ دیا ہے کہ تم میری ماں کی پشت کی طرح ہو، اب میں کیا کروں، میرے بچے ہیں، میں کہاں جاؤں گی، اس حال کے اندر میرے ساتھ بڑا مسئلہ آ گیا، آپ کوئی مسئلہ بتائیے کہ ہمارے درمیان واپس جو ہے میاں بیوی کے تعلق ہم قائم کر سکیں۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے پھر یہ آیت کریمہ نیچے کی آیت نازل فرمائی۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے ان خاتون کی بات سن لی۔ اچھا، یہاں سننے کے تحت ایک بات ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ دینی ہمارے ساتھ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ دنیا کے معاملات اگر اللہ سے مانگ رہے ہیں، مثال کے طور پہ کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو جو ہے رزق چاہیے، کسی کو جو ہے رزق میں برکت چاہیے، کسی کو اولاد کی فرما برداری چاہیے، یعنی کسی کو کوئی نعمت چاہیے یا کسی کو کوئی نعمت مل گئی لیکن اس کو اپنے حساب سے چلانا آ جائے یا اپنے حساب سے وہ چل جائے، اس کی طاقت چاہیے، اس کے لیے انسان اللہ سے مانگتا ہے اور مانگنا بھی چاہیے، کیونکہ دعا کو مغز کا کہا گیا، عبادت کا، دعا مخ العبادہ، لیکن اس میں انسان کے آنسو گر جاتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اس کے انسان کے آنسو گر گئے، اور آنسو گر گئے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آنسو کا گر جانا قبولیت کی علامت ہے، یعنی اللہ نے وہ بات مان، لیکن جب آخرت مانگتے ہیں تو یہ آنسو نہیں گرتے ہیں۔ آخرت مانگ رہے ہیں اللہ سے، اے اللہ مجھ کو نماز کی پابندی کی توفیق دے دے، اے اللہ مجھ کو روزے کی پابندی کی توفیق دے دے، اے اللہ مجھ کو کسب حلال کی پابندی کی توفیق دے دے، اے اللہ میں حلال کماؤں، میرے مثلاً ایک یہ ہے میرے اندر خرابی کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، یا یہ خرابی ہے کہ روزہ نہیں رکھتا ہوں، یا یہ خرابی ہے کہ میرے کاروبار میں حرام آ جاتا ہے، یا یہ خرابی ہے کہ میں جھوٹ بول کر تجارت کر لیتا ہوں، وہ خرابی سمجھ میں آ گئی تو سب سے پہلے تو وہ خرابی کو اللہ سے، اس کے دور کرنے کو اللہ سے مانگنا ہے۔ سب سے بڑی ڈنڈی تو یہی ماری جاتی ہے کہ مانگا بھی نہیں جاتا ہے۔ اگر ہم اپنا غور کریں، میں اپنے بارے میں غور کروں تو اگر 10 دعائیں اگر ہیں، اس میں 2 یا 3 دعائیں آخرت کے تعلق سے ہوں گی، 7 یا 8 دعائیں دنیا کے تعلق سے ہوں گی۔ اس میں انکار نہیں ہے، اگر ضرورت ہے تو اس کو مانگا جائے بھلے، لیکن کم از کم دنیا اور دین کی باتوں کو برابر تو رکھا جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ پر تو کم از کم عمل کیا جائے کہ برابر اس کو رکھا جائے۔ پھر اس کے بعد پہلا کام تو مانگا نہیں جاتا ہے، آخرت کو نماز کی پابندی مانگنے کی چیز ہے، ایسے نہیں ہے اگر کسی کی نہیں پابندی ہے تو پھر کتنی واعظ و نصیحت کوئی کر لے، جب تک اللہ دل نہیں پھیرے گا وہ پابند نہیں بن سکتا۔ اسی طریقے سے حرام کمائی کی نحوست جب تک انسان کے اندر ہے تب تک اس کو نہ خیر و برکت ملے گی، نہ کامیابی اور کامرانی ملے گی، اور یہ دور ہوگی جب تک اللہ کی ارادہ نہ ہو، اللہ کا ارادہ جب تک نہیں ہوگا دور نہیں ہوگی۔ اب اس کے لیے بھی انسان نہیں مانگ رہا ہے، تو پہلی بات تو ہے کہ مانگنا ہے دنیا یا دین دونوں مسئلوں کو۔ اگر دین کے اندر سے کوئی سے کام میں کمی ہو رہی ہے، ہمیں اپنے بارے میں پتہ ہے، کیونکہ سب سے بڑا مفتی انسان کا دل ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم کہاں پر ڈنڈی مار رہے ہیں، دین کے کون سے کام کو ہم چھوڑ رہے ہیں، کون سے کام کو غلط کر رہے ہیں اور کون سے کام کو کم کر رہے ہیں، یہ ہمیں خوب پتہ ہے۔ تو اللہ سے مانگنا ہے، اور مانگنے کے بعد میں مجادلے والے کیفیت سے مانگنا ہے، یعنی اس کے بارے میں کہا علماء نے کہ بار بار کسی چیز کو کرنا، بار بار، اگر ایک بار پابندی نہیں ہو رہی، بار بار اتنا مانگنا اللہ سے، اتنا مانگنا ہے کہ اللہ وہ چیز دے دے، اللہ وہ فیصلہ کر دے کہ یہ چیز ہمارے کو اللہ رب العالمین نے مقدر میں لکھ دی، کیونکہ انسان کو جب تک احساس نہیں ہے اس چیز کی کمی کوتاہی کا، وہ اللہ سے مانگے گا بھی نہیں۔ تو مانگتے وقت کی کیفیت جس طریقے سے بچہ کہا تھا نماز ایسے، وضو ایسے کرو اور وہ نماز ایسے پڑھو اور دعا ایسے مانگو، تو دعا کے اندر جو مثال دی گئی ہے وہ ایسے دی گئی جیسے بچے کوئی چیز مانگتے ہیں رو رو کر، گڑ گڑا کر، ضد کر کے، اس طریقے سے اللہ سے دعا مانگی جائے کہ ہم اللہ یہ چیز ہمیں چاہیے، اللہ ہمیں ہمارے لیے بہتری کا معاملہ فرما، اور اگر یہ چیز ہمارے بہتر ہے، ہمارے حق میں ہے تو یہ چیز ہم کو عطا فرما دے۔ تو جس طریقے دنیا مانگی جا رہی ہے اسی طریقے دین بھی مانگنا ہے اللہ ہی سے۔
اللہ ہی کی مدد ہوگی تو ہم دین پر چلنے والے بن جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے قبول کر لی، یا سمیع قبول کے معنی قبول کر لی اللہ نے ان خاتون کی بات جو اپنے شوہر کے سلسلے میں آپ سے مجادلہ جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل وہ خاتون حضرت خولہ رضی اللہ عنہا بار بار یہ بات کہہ رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ منع کر رہے ابھی تو کوئی حکم نازل نہیں ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب آپ کے اوپر کوئی حکم نازل نہیں ہوتا تھا، کوئی جدید حکم نیا نازل نہیں ہوتا تھا، تو پہلے کی جو بات چلی آتی تھی یا اہل کتاب کی جو بات چلی ہے اس کو باقی رکھتے تھے آپ کہ ہاں یہ ایسا ہی کر لو، ابھی نیا حکم نازل نہیں ہوا ہے یا اس کی اصلاح نہیں آئی ہے، تو آپ اس کو باقی رکھتے تھے، تو آپ خاموش بھی ہو جاتے، وہ نہیں مطلب مسئلہ تو وہی ہے کہ اب تم ہمیشہ کے لیے گویا کہ اپنے شوہر پر حرام ہو گئیں۔ اور پھر جب یہ اللہ کے نبی سے بار بار یہی ایک سوال اور یہی ایک جواب، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرا حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے، اور کہا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور وہ اللہ سے فریاد کر رہی تھی، وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، اور اللہ تم دونوں کی بات سن رہا تھا، إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے سماع پر، اور یہ بات تو ہمارے عقیدے کی بات ہے کہ ہمیں اس میں کوئی شک کی الحمدللہ قطعاً گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ ایک گویا کہ مذاکرے کے لیے بات ذکر کری جا رہی ہے کہ اللہ کا سماع کتنا زبردست ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب وہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہی تھی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، بالکل آپ کے پاس تھی میں، اس کے باوجود بھی مجھے ان کی بعض باتیں سمجھ میں آ رہی تھی، بعض باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے عرش اعظم پر ان کی بات کو سنا، واللہ یسمع تحاورکما، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بعض باتیں، لیکن اللہ نے ایسا زبردست سنا، اللہ خود قرآن میں فرماتا واللہ یسمع تحاورکما، اللہ نے ان دونوں کی بات کو سنا۔ اور یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ سننے کے بعد اللہ نے ان کے حق میں فیصلہ بھی دے دیا، لہذا ہمیں بھی اللہ سے مانگنا ہے، خوب مانگنا ہے کہ اللہ رب العالمین ضرور سنے گا۔ فرمایا ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں سے لے کر تو آگے نیچے تک کے اس کا مسئلہ بیان کیا کہ اگر کوئی، پہلی بات تو ایسا کرنا ہی نہیں ہے، غلط کام ہے، بیکار بات ہے، جھوٹ بات ہے، کوئی کسی کے ماں نہیں ہے بلکہ وہ بیوی ہے، جس کا جو رشتہ ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اگر کسی نے کر لیا ایسا، کسی نے غصے میں کسی حال میں کہہ دیا کہ تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے، اگر کر دیا تو کیا مسئلہ ہے، اس کا ذکر فرمایا کہ اس کو کس طرح سے کرنا پڑے گا، جب جا کے پھر وہ میاں بیوی کے تعلقات جو قائم کرتے تھے، تمسا یعنی یا لغوی معنی میں تو اس کے چھونا ہے، لیکن اصل معنی اس کے یہ ہے کہ جو میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں وہ قائم نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ تین میں سے کوئی ایک کام نہ کر لیں۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو آپ میں سے اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں، یعنی کہہ دیتے تو میری ماں یا بیٹی یا بیوی کی طرح ہیں، تو وہ ان کی ماں نہیں ہوتی ہیں، ان کی ماں تو وہ ہیں جنہوں نے انہیں پیدا کیا ہے، اور وہ جو بات کہتے ہیں وہ غلط بات اور جھوٹ بات ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور اللہ معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا ہے۔ اور آپ میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں، پھر وہ چاہتے ہیں اپنی بات سے رجوع کرنا، یعنی زہار کر لیا ہے، اب زہار کرنے کی وجہ سے یہ نہیں ہوا کہ چلو ٹھیک ہے بالکل کچھ بھی نہیں کرا، تم نے بولا نہیں ہے، بولا یا نہیں بولا برابر ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ بیوی ٹیمپریری طور پر حرام ہو جاتی ہے، نکاح سے نہیں نکلتی ہے، لیکن ملاقات کرنا، میاں بیوی کے تعلقات رکھنا وہ حرام ہو جاتے ہیں اس کے لیے، اور جب تک حلال نہیں ہوں گے تب تک یہ تین میں سے کوئی ایک کام نہ کر لے۔ تو جنہوں نے زہار کر لیا پھر اس کے بعد وہ اپنے قول کو لوٹانا چاہتے ہیں، یعنی بیوی سے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں میاں بیوی والے، تو کیا کریں؟ تو کہا کہ ان کے ذمے ہے کہ فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، کہ ملاقات سے پہلے ایک غلام آزاد کریں۔ ذالکم توعظون بھی، اس بات کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ فمن لم یجد فصیام، جو غلام اور باندی کی طاقت نہیں رکھتے، اور ظاہر سی بات ہے اس کے لیے مال دولت تو اپنی جگہ ہے ہی صحیح، بعض علاقے بعض معاملات ایسے ہیں کہ وہاں اس کی طاقت انسان کے پاس نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، چنانچہ اگر ایسا نہیں ہے، غلام نہیں ہے اس کے پاس، یا طاقت نہیں ہے خریدنے کی، تو وہ شہرین متتابعین، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے ملاقات سے پہلے۔ یہ کفارہ اور جان بوجھ کر روزہ توڑ دینے والا کفارہ، یعنی کسی انسان نے روزے کے حالت میں جان بوجھ کر کھا لیا، جان بوجھ کر پی لیا بغیر شرعی عذر کے، تو اس کا کفارہ بھی یہی ہے کہ وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے۔ ہاں اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اس میں 61 روزے ہوں گے، کیونکہ ایک روزہ جو توڑا ہے وہ اس کی قضا کرنا پڑے گی، اور 60 روزے کفارے کے، اور یہاں پر 60 روزے ہی ہیں صدق۔ اگر بیچ میں اس نے بغیر کسی شرعی عذر کے پھر ایک آدھ روزہ چھوڑ دیا اگر، تو واپس پہلے سے گنا جائے گا۔ وہ بات بڑی سخت کہی تھی
کہ جو بات کہنے کی نہیں تھی بلا وجہ جب زبان پہ لگام نہیں تھی یا زبان پہ کنٹرول نہیں تھا تو اب اتنی سزا تو بھگتنا پڑے گی کہ 60 روزے پھر سلنگ رکھے، اور اگر بیچ میں گڑبڑ کر دی ہے بغیر شرعی عذر کے روزہ چھوڑ دیا ہے اگر، تب واپس تو اس کو ایک سے گننا پڑے گا۔ اور یہی مسئلہ روزے کے توڑنے کفارے میں بھی ہے۔ فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، جو اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو، یعنی کمزور ہو، اتنا لاغر ہو یا عمر زیادہ ہو، روزے نہیں رکھ سکتا، تو اس کو چاہیے فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اچھا یہاں پر ایک بات ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ شخص تینوں چیزوں کی طاقت نہ رکھتا ہو، اور حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا کے جو شوہر تھے، جب ان کے سامنے یہ بات پیش کری گئی کہ یا تو یہ کرو یا تو یہ کرو یا تو یہ کرو، انہوں نے میں تینوں ہی نہیں کر سکتا، نہ تو غلام باندھی میرے پاس ہے کہ آزاد کر دوں، نہ اتنا پیسہ ہے کہ خرید کے آزاد کر دوں، اور نہ میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں روزے رکھوں۔ کہا روایتوں میں آتا ہے کہ جب ان کے سامنے بات آئی تو انہوں نے کہا بولے میرے کو اس سے اگر 2-3 وقت کا کھانا نہیں ملے اگر، تو میری آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے، دکھنا مجھے بند ہو جاتا ہے، یا دکھنا بند نہ بھی ہوتا ہو، زیادہ پورے اعتبار سے نہ بھی ہو تو کم از کم تو ہر حال میں پڑ جاتا ہوگا، کیونکہ یہ تندرست انسان کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے۔ اگر 2 وقت کھانا نہیں کھائے گا اگر وہ، تو اس کو چکر آنے لگ جائیں گے۔ تو کہا کہ 60 اگر سلنگ روزے میں رکھوں گا اگر تو میرے بس کی بات نہیں ہے، 1-2 روزے کے اندر میری حالت یہ ہو جاتی ہے 60 روزے میرے لیے بہت مشکل ہیں، اور کہا اتنا پیسہ ہی نہیں غریبوں کو کھانا کھلاؤں۔ تو یہ حضرت خولہ کے شوہر کے ساتھ ہو گیا، نص قطعی بن گئی ہے، نص قطعی اس اعتبار سے کہ یہ واقعے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس بات میں حکم دے دیا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ اب جب یہ معاملہ نہ ہو، تینوں چیزیں نہ کر سکتا ہو، تو آدمی کیا کرے؟ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے فرمایا تمہارے تینوں طاقت نہیں ہے، تو انہوں نے اس کے لیے چندہ کرا، اور چندہ اس اعتبار سے کرا کہ لوگوں سے اتنا پیسہ اکٹھا کروایا، لوگوں سے مانگا اتنا کہ تم جو ہے اتنا اکٹھا کر دو، لوگوں سے مدد لی، تعاون لیا، اس کے بعد ان کو مالک بنا دیا کہ تم جو ہے اس کو اپنے طور پہ 60 مسکینوں کو کھلا دو۔ تو آج بھی اگر ایسا معاملہ ہو جائے، پہلی بات تو ہونا نہیں چاہیے، لیکن اگر ہو جائے اور واقعی کوئی ایسا غریب ہے، تو امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ جو ہے کار خیر سمجھ کر اس کو، حالانکہ کار خیر اس معنی کے اندر ہوگا وہ کہ میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ رہا ہے، تعلقات پیدا نہیں کر سکتے وہ، لیکن کار خیر اس کی غلط بات کی تائید میں نہیں کہ اس نے غلط، اس نے کہا بڑا اچھا کہا، نہیں کہا غلط ہی تھا اس نے، لیکن اس کی غلطی کی سزا چونکہ بیوی کو بھی مل رہی ہے اور اس کے قول پر وہ ندامت بھی ہے، اس کو شرمندگی بھی ہے، اس کو افسوس بھی ہے، تو جب اس کی توبہ اللہ قبول کر رہا ہے تو بندوں کو بھی چاہیے کہ امداد کر دیں، اور اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہو تو امت جو ہے ذمہ داری لے کر کے 2-4-5 لوگ مل کر کے اس کو پیسہ دے دیں اور وہ غریبوں کو 60 مسکینوں کے بقدر بانٹ دے یا 60 مسکینوں کھانا کھلا دے۔ کہا ان تینوں میں سے کوئی ایک کام تو کرنا پڑے گا، ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے تاکہ تمہارا اللہ اور اس کے رسول پر یقین کامل ہو جائے، پختہ ہو جائے۔ دیکھیے یہاں پر ایک بڑی زبردست بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمتیں بیان فرمائی ہیں احادیث کے اندر، یا اللہ رب العالمین نے جو قرآن کریم میں حکمتیں بیان فرمائی، یہ کام کرنے کی کیا حکمت ہے کیا۔ اب یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اللہ حفاظت فرمائے اس وجہ اسلامی چھوڑ دے، اب اتنی سختی ہے اس کے اندر تو میں تو جو ہے عمل ہی نہیں کر سکتا اس کے اوپر، یا جو ہے کسی طریقے سے اس کے اللہ اور رسول کے بارے میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ غلط خیالات آنے لگ جائیں کہ میں نے تو زبان سے چھوٹی سی بات بول دی تھی اور اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ تم نے جو کام کرا ہے، اب اس کے بعد میں اللہ اور اس کے رسول نے جو بات طے کر دی ہے تمہارے لیے، وہ اس وجہ سے ہے کہ تاکہ تمہارے ایمان میں پختگی ہو، تاکہ تمہارا ایمان اور پکا ہو جائے۔ اب جب انسان کو بینیفٹ ملے گا، بولے ہاں میرے کو تو جو ہے فائدہ ملا، اگر غلطی ہوئی ہے لیکن اس کا جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے میں نے یہ کام کرا ہے، دنیا والا کوئی نہیں آیا بند کمرے میں زہار کر لیا، بیوی کو بول دیا کسی سے بولنا مت، تو ظاہر سی بات ہے کون بول رہا ہے، کوئی روک نہیں ہے، لیکن اس نے زہار کرنے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اس نے کام کرا ہے کہ یہ سارے معاملات طے کرے ہیں، تینوں میں سے ایک کام کرا اس نے، تو اس کی وجہ سے اس کا ایمان اور پختہ ہو گیا۔ کیونکہ یہاں پر اوپر ایک بات رہ گئی، وہ یہ تھی کہ جب وہ ثم یعودون کا جو بات آ رہی ہے کہ وہ اپنی قول سے رجوع کرنا چاہے، تو یعودون کو بعض مفسرین نے یندمون کے معنی میں لیا ہے کہ اس کو اپنے قول پر ندامت ہو، اس کو اپنے قول پر شرمندگی ہو، یعنی اس کو افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے غلط کام کر لیا۔ اب غلط کام کی سزا تو اس کو بھگتنا پڑے گی، لیکن اس سے اللہ اور اس کے رسول پر اس کا ایمان پکا ہو جائے گا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کیا ہے۔ جیسے ایک بہت مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک صحابیہ کو جو زنا کا صدور ہو گیا اور ان کو سزا دی گئی سنگسار کرنے والی،
تو کسی صحابی غالب خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ یا کوئی اور ان کے قطرہ خون کا لگ گیا تو ان کو ہلکی سی ایسا لگا، بولے کیا مطلب ایک گنہگار کا یا غلط خاتون یا غلط شخص تھے ان کا لگ گیا، بڑا ایک ان کو تھوڑا سا اچھا نہیں لگا، مکروہ انہوں نے اپنے آپ کو سمجھا کہ یار یہ غلط نہیں لگ گیا میرے اوپر، کراہیت اس سے کری. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے ایسی توبہ کری ہے کہ اگر یہ توبہ پورے مدینے کو تقسیم کر دی جائے تب بھی ان کے لیے کافی ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پر انہوں نے توبہ کری ہے اپنے گناہ پر، افسوس کرا اپنے گناہ پر، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے ہیں یا آئی ہیں. اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر پورے مدینے کو بانٹ دی جائے، اس لیے کبھی بھی گناہ کے بعد میں کسی انسان کا گناہ ہم کو پتہ ہے، اس کی توبہ کا ہمیں علم نہیں ہے، یہ امت کے ساتھ ہی بڑا معاملہ ہو جائے، اللہ حفاظت فرمائے، بڑی خرابی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ کسی کا گناہ تو ہمارے سامنے ہے، اس کے گناہ کا تذکرہ تو ہمارے سامنے ہے، اس کے گناہ کی کیفیت بھی ہمارے سامنے، لیکن بند کمرے کے اندر اگر اس نے اللہ سے توبہ کر لی ہو تو کس کو پتہ ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کوئی بندہ جو ہے کوئی اس کو گناہ کی وجہ تانا دیتا ہے، حالانکہ وہ اللہ سے توبہ کر کے بہت اونچے مقام پر پہنچ گیا اور یہ گناہ کا تانا دینے کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو گیا، اللہ کی نظر سے گر گیا. اور دنیاوی معاملات کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی انسان اگر باعزت بری ہو گیا، اگر اس پہ الزام لگا تھا یا اس نے گناہ اگر جرم بھی کرا تھا، اس نے کورٹ نے اس کو باعزت بری کر دیا اور اگر اس کو تو فلاں تھا یا تو فلاں گناہ کرا تھا، یہ غلط کام کرا تھا، وہ مانہانی کا دعویٰ لگا سکتا ہے کہ میری عزت کے اوپر اس نے حملہ کرا ہے، کورٹ میرے کو کہہ رہی ہے کہ اس نے کام نہیں کرا ہے یا کر بھی لیا تھا لیکن اس کو پیش ثبوت کے طور پر، گواہ کے طور پر وہ ثابت نہیں ہو پایا، کورٹ کی نظر میں تو میں مجرم نہیں ہوں، یہ مجھے مجرم ہونے والا کون ہے، کہنے والا کون ہے. تو اس وجہ سے گناہ تو ہمارے سامنے ہوتا ہے لیکن توبہ سامنے نہیں ہوتی ہے. جو بنی اسرائیل کی شخص کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ، بہت مفصل واقعہ ہے، اس کو خلاصہ ہی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ سب سے برا انسان مجھے بتا دے، سب سے برا انسان مجھے بتا دے. تو گیا ایک شخص جنگل کی طرف جا رہا ہے، اپنے بچے کو لے کے، موسیٰ سب سے برا ہے، تمہاری قوم کا سب سے بیکار آدمی ہے یہ، اور جب دعا کری اللہ سب سے اچھا بتا دے، واپسی میں وہی شخص اپنے بچے کو لے کر کے آ رہا ہے، کہا سب سے اچھا آدمی ہے. یار اللہ ایسا کیسے ہو، یہ سب سے برا بھی یہی، سب سے اچھا بھی یہی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ممکن یا تو سب سے اچھا ہوگا یا برا ہوگا. تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پورے واقعات سامنے دکھا دیے. جب یہ یہاں سے جنگل گیا تھا اور اس کے بعد اس کے بیٹے کا جو مکالمہ ہوا تھا کہ بیٹے نے کہا ابو سب سے بڑا کون، کہا سب سے بڑا یہ، کہا اس سے بڑا کون، کہا اس سے بڑا یہ، پورے مکالمے کے اندر اس نے کہا اور سب اس سے بڑا. تو اس شخص نے کہا بیٹے اس سے بڑی تو تیرے رب کی رحمت ہے، تیرے رب کی رحمت اس سے بڑی ہے. جب یہ جملہ اس باپ نے کہا اور رونا چالو کرا، دھاڑے مار مار کے اللہ کے سامنے رویا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں نے یہ گناہ کرا، اپنے گناہ گنا گنا کر اپنے اللہ سے معافی مانگ رہا تھا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا. کون اللہ سے پوچھ سکتا ہے کہ تو نے معاف کیوں کرا؟ کون اللہ سے سوال کر سکتا ہے کہ تو نے معاف کیوں کرا؟ اللہ جہاں ذرہ نواز ہے، ذرا سی بات پہ نواز دیتا ہے تو ذرا سی بات پہ پکڑ بھی کر لیتا ہے، ذرا سی بات پر اللہ عروج بھی دے دیتا ہے، ذرا سی بات پہ اللہ زوال بھی دے دیتا ہے. تو کوئی اللہ سے سوال کرنے والا نہیں، کوئی اللہ کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں. تو کہا ہے سب سے خراب انسان جو بتایا گیا تھا یہ سب سے بہترین انسان بن کر آیا ہے، ایسا اللہ نے پاک کو صاف کر دیا. پھر اس کے بعد میں کسی نے بدگمان ہو جانے کی وجہ سے اور کسی کی توبہ کا علم نہ ہونے کے بعد ہم نے جو اس کے بارے میں کہا ہے وہ ساری چیزیں پھر ہمارے دوسری عبادتوں کا بدل نہیں بن سکتی. کوئی سوچے کہ میں تو کسی پہ الزام لگا کے تہجد میں معافی مانگ لوں گا، نہیں مانگ سکتا. تہجد ایک الگ مسئلہ ہے، کسی مسلمان کا دل دکھانا ایک الگ مسئلہ ہے. کوئی سوچے کسی مسلمان کا حق مار کے میں اشراق و چاشت اور اوابین پڑھ لوں گا، اس کا بدل نہیں ہو سکتا. چاشت، اشراق، اوابین الگ مسئلہ ہے، مسلمان کا دل دکھانا، مسلمان پہ ظلم کرنا یہ الگ مسئلہ ہے. تو اللہ رب العالمین کب کس کو کیسی توبہ کی توفیق دے دے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو کہا کہ یہ اس وجہ سے کرا جا رہا ہے، تمہیں سزا یا تمہارے پہ جو کفارہ عائد اس وجہ سے کرا جاتا کہ اللہ اور اس کے رسول پر تمہارا ایمان پختہ ہو جائے کہ بھئی میں نے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا مجھے زہار کرتے ہوئے، میری بیوی کو منع کر دیا، کسی نے کہا کہ صاحب اپنی بیوی سے کہہ دیا اپنی بیوی سے کسی شخص نے کہ اب کسی سے کہنا مت کہ میں نے یہ بات کہہ دی تھی، بلکہ یہ تو زہار کا مسئلہ ہے. طلاق والے مسئلے بھی یہی ہیں، کوئی گواہ نہیں، کوئی ثبوت نہیں، لیکن انسان اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ کام کرتا ہے، نہیں اللہ کا ڈر ہے مجھے. تو یہاں بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اس نے جب یہ کام کرا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا ایمان پختہ ہو جائے گا اللہ پر اور اس کے رسول پر. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ نے ان باتوں کا اللہ نے وہ باؤنڈری بنا دی، یہ اللہ کی حدود ہیں، اسے تجاوز مت کرنا. اور کافروں کے دردناک عذاب ہے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے ٹکراؤ کرتے ہیں، چاہے وہ ایمان والوں میں سے ہوں یا غیر ایمان والوں میں سے ہوں. ان کے بارے میں کہ وہ خوار ہوں گے، ذلیل ہوں گے اور وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے جیسے کہ ان سے پہلے کے لوگ خوار اور ذلیل ہوئے تھے. وقد انزلنا آیات بینات، اور ہم نے واضح آیات نازل فرمائی ہیں. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے بھی روکنے والی ہے
اور انسان کو نیکیوں پر بھی آمادہ کرنے والی ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے، اگر اس سے کسی نے اختلاف کرا تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا یعنی توحید، رسالت اور آخرت، یہ تین بنیادی چیزیں ہیں تمام کے تمام مسلمانوں کے مشترکہ۔ اسی لیے جو ان تین باتوں پر عقیدہ رکھتا ہے وہ مسلمان ہے۔ اگر ان تینوں میں سے اختلاف کرتا ہے یا نہیں مانتا ہے تو وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو کہا کہ اس دن اللہ کے سامنے تمہیں جمع ہونا ہے، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اللہ بتلا دے گا سارے اعمال کو، احصاہ اللہ وَنَسُوهُ، اللہ گنائے گا ان چیزوں کو جن کو تم بھلا چکے ہو۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے انسان گناہ کر لیتا ہے، توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی اس کو، اور توبہ کی توفیق بھی نہیں، وہ انسان بھول گیا، لیکن اللہ کے یہاں پہ سب لکھا ہوا پائے گا کیا 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 گناہ کرے، کیا کیا نافرمانیاں کرے۔ تو اللہ رب العالمین ان تمام کو بتا دے گا، اللہ گنا دے گا، اللہ شمار کرا دے گا ان تمام کو جس کو تم بھول چکے تھے۔ اسی لیے توبہ کی نیت سے گناہ کر لینا ہی غلط ہے کہ ہم توبہ کر لیں گے، کبھی توبہ کی توفیق ہی نہ ملے تو کبھی گناہ، اللہ حفاظت فرمائے، گناہ کرتے کرتے انسان کی موت آ جائے تب، یعنی اس لیے گناہ سے، اس لیے ایک بزرگ کا قول ہے، غالباً پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی حفظہ اللہ کا ہے یا کسی دوسرے بزرگ کا قول ہے، بڑا زبردست اصول بیان کر دیا، بڑا زبردست۔ وہ یہ ہے کہ گناہ، نیکی جو ہے، نیکی اور گناہ یہ دونوں کرنے کے اندر انسان کے ساتھ یا تو لذت کا معاملہ ہے یا انسان کا تکلیف کا معاملہ ہے۔ تو کہا بولے کہ اگر تکلیف کی وجہ سے گناہ کو مت چھوڑنا، نیکی کو مت چھوڑنا کہ یہ کام کرنے میں تکلیف ہو رہی، تکلیف کی وجہ سے نیکی کو مت چھوڑنا، اس وجہ سے کہ تکلیف ختم ہو جائے گی لیکن وہ نیکی باقی رہ جائے گی، اس کا ثواب باقی رہ جائے گا۔ تکلیف تو عارضی تھی، ختم ہو گئی، لیکن وہ ثواب مستقل ہے۔ اور لذت کی وجہ سے گناہ مت کرنا، کیونکہ لذت تو ختم ہو جائے گی، لذت مزہ ختم ہو، لیکن وہ گناہ باقی رہ جائے گا۔ اگر کسی انسان نے کوئی گناہ کرنا لذت کی مزے کے لیے، چلو اس نے توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا، وہاں تک تو مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن توبہ کری، اللہ نے معاف نہیں کرا تب، کیونکہ جس طریقے سے ہم کسی کی توبہ کے بارے میں اللہ سے سوال نہیں کر سکتے، اسی طریقے اللہ معاف کر ہی دے اس کو، اس کے بارے میں بھی کوئی اللہ کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی، اللہ معاف کرے یا نہ کرے، توبہ ہو جانے کے بعد گارنٹیڈ معاف ہو ہی گیا کیا، اس کا کسی کو یقین نہیں ہے۔ تو کہا کہ لذت کی وجہ سے گناہ کو مت کرنا، اس وجہ سے کہ لذت تو باقی نہیں، لذت تو جو ہے ختم ہو جائے گی، باقی نہیں رہے گی، لیکن گناہ باقی رہے گا۔ اس شکل میں یا تو انسان کی توبہ قبول نہیں ہوئی یا انسان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملی۔ ایسا موقع ہے، اللہ حفاظت فرمائے، گناہ کرتے کرتے انتقال ہو گیا، غلط کام کرتے کرتے انسان مر گیا، یا کوئی سا ایسا کام اس نے کرا تھا 10 سال 20 سال گزر گئے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے وہ گناہ کرا ہے، حالانکہ کبیرہ گناہ تھا، وہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا ہے۔ جب تک وہ ذمے میں رہے گا تب تک گناہ لکھا جائے گا کہ ہاں اس شخص نے گناہ کرا ہے، اللہ معاف کر دے۔ پھر یہ اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرمایا آخرت کے اندر، تو وہ تو اس کی کون پوچھ کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں بھی اللہ کے فضل سے ہی جنت میں جاؤں گا۔ کوئی شخص اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت کا دعوے دار نہیں ہو سکتا۔ کوئی سوچے میں نے عمل اتنے کر لیں جنت میں چلے جاؤں، نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ ایک گھونٹ پانی کا حساب لینے پر آ جائے تو انسان اس کو جواب نہیں دے سکتا کہ یہ پانی میں نے غلط جگہ پیا تھا یا صحیح جگہ پیا تھا۔ تو لہٰذا گناہ کرنا ہی نہیں اور نیکی سے رکنا ہی نہیں، اس وجہ سے گناہ کی لذت بھی ختم ہو جائے گی، نیکی کی تکلیف بھی ختم ہو جائے گی، لیکن نام اعمال میں اللہ گنا دے گا۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اچھا احصاہ اللہ ونسوہ کا تعلق صرف گناہ سے نہیں ہے بلکہ نیکی سے بھی ہے۔ کئی بار انسان ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چھوٹی موٹی نیکی کر کے اس کو بھول جاتا ہے، چھوٹی موٹی نیکی کر کے، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ شمار کرائے گا، تم نے فلاں وقت یہ کام کر دیا تھا، فلاں وقت یہ کام کرا تھا، پہلے تو سارے گناہ دکھا دیے جائیں گے، وہ سوچے گا اب تو ہلاک و برباد ہو گیا، کہا نہیں ہم نے ستارے کا معاملہ دنیا میں جیسے کرا تھا آج بھی ہم ستارے کا معاملہ فرمائیں گے، آج بھی ہم ستارے کا معاملہ کریں گے۔ تو یہ دونوں کے ساتھ ہے، گناہ کے ساتھ بھی نیکی کے ساتھ بھی، کہ اللہ گناہ بھی دکھلا دے گا، نیکی بھی دکھلا دے گا۔ اس لیے نیکی کرنا ہے تاکہ ہمارے آخرت میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے کام آ جائے، وہ گناہ سے بالکل بچنا ہے، کہیں اللہ نہ کرے گناہ ہماری پکڑ کا ذریعہ بن جائے۔ تو فرمایا کہ اس دن اللہ تمام کو جمع فرمائے گا، پھر تم کو دکھلا دے گا تمہارے اعمال، احصاہ اللہ ونسوہ، اور وہ شمار کرا دے گا حالانکہ تم اس کو بھول چکے ہوگے، وہ گنا دے گا حالانکہ تم اس کو بھول چکے ہوگے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز کا نگہبان اور گواہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه،
اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.